نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسے کہ آپ سب واقف ہیں کہ آج کے دن یعنی کہ جمعرات کے دن ہماری تفسیر کی کلاس کا دن ہوتا ہے، اور آج کے دن ہم قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی صورتوں کا ترجمہ کرتے ہیں تاکہ ان ترجموں کو سامنے رکھ کر جب ہم نماز پڑھیں تو اس کا مفہوم ہمارے ذہن میں آئے اور نماز میں ایک قسم کا خشوع و خضوع پیدا ہو، تازگی پیدا ہو۔ انہی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے تفسیر کی اس کلاس کے اندر میں نے چھوٹی چھوٹی صورتوں کا آغاز کیا ہے۔ نیت اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی ہے کہ انشاءاللہ جیسے تیسے کچھ کلاسز کے اندر ہی صحیح، کچھ سالوں مہینوں کے اندر ہی صحیح، اللہ پاک اس مکمل قرآن مجید کے ترجمے کی توفیق عطا فرمائے اور پروردگار ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال کسی بھی کام کو چھوٹا ہو یا بڑا شروع تو کرنا ہی پڑتا ہے، تو ہمارا یہ کام الحمدللہ شروع ہو چکا ہے۔ آپ لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے۔ تعاون یہ کہ جو بھی یہاں پر کلاس ہو اس کو آپ ضرور سنا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ دعا بھی کیا کریں کہ اللہ پاک اس کام کے لیے جو ہے آسانی کا معاملہ فرمائے۔ دیکھیے میرے دوستوں، آپ لوگ سب واقف ہیں کہ گزشتہ نشست میں بات ہوئی تھی قل اعوذ برب الناس کے تھوڑے سے ترجمے کے اوپر اور اس کے کچھ خلاصے کے اوپر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت کیوں نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ مل کر جو جادو کیا، تو اس کے توڑ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اس کو نازل فرمایا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار فرمایا، ہر رات کو پڑھ کر اپنے پورے جسم پر، بدن پر، ہاتھوں پر دم کر کے اس کو پھیر لیا کرتے تھے۔ بہرحال اس سے آگے کی بات میں کرتا ہوں، وہ یہ کہ جیسے کہ میں نے بتایا گزشتہ نشست کے اندر بتایا ہی تھا، اور میں ویسے بھی عملیات کورس کے اندر بتاتا ہوں کہ کوئی بھی عمل ہو، جو بھی ہم کریں، کوئی بھی وظیفہ ہو، کوئی بھی دعا ہو، اس کے لیے دیکھیے یقین شرط ہے۔ یقین ہوگا نا تو انسان کوئی بھی کام بڑی آسانی کے ساتھ مکمل کر سکتا ہے۔ یقین کی پختگی یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ایک شخص کو یقین نہیں ہے لیکن بس وہ دعائیں پڑھ رہا ہے، زبان سے رٹا مار رہا ہے، تو پھر وہ پڑھنا، وہ رٹا مارنا اس کو شاید فائدہ نہ دے۔ ہاں، پڑھنے کا ثواب ضرور لکھا جائے گا، لیکن جس مقصد سے پڑھ رہا ہے وہ مقصد شاید پورا نہ ہو۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی کہ صرف رٹا نہ مارے۔ قرآن مجید کا حکم ہے اما یجیب المضطر اذا دعاہ، تم بے قرار ہو کر کے مانگو میں دوں گا۔ تو بات دراصل یہ ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر مسلمانوں پر جب غور کیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ عبادتوں کے اندر دیکھا جائے تو ہر چیز کی صرف صورت رہ گئی، حقیقت غائب ہو گئی۔ نماز کی صرف صورت نظر آتی ہے، حقیقت غائب ہو چکی ہے۔ روزے کی صرف صورت نظر آتی ہے، حقیقت غائب ہو چکی ہے۔ زکوٰۃ کی، صدقے کی، حج کی، عمرے کی، قربانی کی، جتنی بھی عبادتیں ہم سر انجام دیتے ہیں صبح سے شام تک یا سال بھر، ان سب کی صرف شکل و صورت باقی رہ گئی، حقیقت غائب ہو گئی۔ اب حقیقت نہیں ہے، اب وہ یقین نہیں رہا، اب وہ معاملات نہیں رہے، اب وہ ذہنیت نہیں رہی۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی عبادتوں کو، اپنے وظائف کو، اپنی دعاؤں کو حقیقت کے ساتھ، یقین کے ساتھ انجام دیا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے ہونے والے فائدے پھر ہمیں آنکھوں سے نظر آئیں گے۔ آنکھوں سے آپ مشاہدہ کریں گے ان چیزوں کا کہ ہاں یہ چیزیں ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا، وہ کوئی فرشتے تھوڑی تھے، وہ بھی انسان تھے، زمین پر چلتے پھرتے تھے، بازاروں میں گھومتے تھے، کھاتے پیتے تھے۔ ان کو بھی پھر موت آئی ہے، وہ بھی اس دنیا سے گئے ہیں، وہ بھی پیدا ہوئے تھے، ہم بھی چلے جائیں گے۔ تو لہٰذا وہ لوگ کوئی دوسری مخلوق نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اس طریقے سے فرمائی تھی کہ ہر چیز کے اندر ان کا یقین پختہ ہو گیا تھا، کامل ہو گیا تھا۔ تو لہٰذا ہمیں بھی جو ہے وہ یقین کی ضرورت ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں کہ جن کی حقیقت ختم ہو چکی ہے، صرف صورت باقی رہ گئی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، دیکھیں بہت سارے لوگ ہمیں بتاتے ہیں، جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، تو کئی لوگوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وہاں پر اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، نمازوں کا وقت ہو رہا ہوتا ہے، اور کئی لوگ جو یہاں سے حج کرنے گئے تھے، حج کے اعمال سے فارغ ہونے کے بعد وہ اذانوں کی آوازوں پر کان نہیں دھرتے، نمازوں کے لیے مسجد نہیں جاتے، بازاروں میں گھوم رہے ہوتے۔ اور وہ جیسے کسی نے کہا ہے نا کہ لینے تو گئے تھے ایمان اور لے کر کے آ رہے تھے سامان۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ
ہر چیز کی ختم ہو گئی، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اعمال کے اندر، اپنی دعاؤں کے اندر ہم حقیقت کو پیدا کریں، حقیقت کو، یقین کو جو ہے اپنے مضبوط کریں۔ وہ جیسے کسی ایک شخص نے مجھ سے کہا تھا کہ مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں، کیا یہ آپ مجھے بتائیں کہ سب سے مؤثر دعا کون سی ہے؟ بس کوئی ایسی دعا بتائیں کہ جس کو ہم پڑھیں اور فوراً وہ قبول ہو جائے، کوئی عمل ایسا بتائیں، کوئی وظیفہ ایسا بتائیں، کوئی دعا ایسی بتائیں کہ وہ فوراً قبول ہوتی ہو۔ اور پھر وہ کہنے لگے کہ آپ تو اللہ والے لوگ ہیں، آپ کو تو یہ ساری باتیں پتہ ہوں گی اور آپ جو ہیں چھپا کر رکھتے ہوں گے۔ مطلب چھپا کر رکھتے تو یہاں آپ کے سامنے بیٹھتے۔ نہیں بھائی، یہ اللہ والوں کا کمال ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ بنا دے اللہ والوں کی جوتیوں کے صدقے مجھے بھی ان کا 1% بنا دے اللہ والوں کا۔ میں جانتا ہوں ہر آدمی اپنی حقیقت خود جانتا ہے، قبر کا مردہ قبر کے اندر کا حال سب سے بہتر سمجھتا ہے، تو لہٰذا لوگوں کا گمان ہے، اللہ بنا دے لوگوں کے گمان کے مطابق۔ تو یہ بات یاد رکھیے، جو اللہ والے ہوتے ہیں، یہ علماء ہوتے ہیں، مفتیان کرام ہوتے ہیں، علماء کرام ہوتے ہیں، یہ لوگ کبھی بھی کچھ چھپاتے نہیں ہیں، کوئی خاص بات، کوئی عام بات ایسا نہیں ہے کہ اپنے پاس رکھتے ہو، نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، ورنہ پکڑ ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی، پوچھ ہو جائے گی کہ تمہیں معلوم تھا، تم نے بتایا کیوں نہیں؟ لیکن میں نے ان کو بھی ایک بات بتائی، آپ کو بھی بتاتا ہوں، میں نے کہا تم یہ کہتے ہو کہ کوئی ایسی بات بتاؤں، کوئی ایسا وظیفہ بتاؤں جو فوراً قبول ہو جائے، تو یہی میں نے آیت پڑھ دی، امن یجیب المضطر اذا دعا، 20ویں سپارے میں۔ تم بے قرار ہو کر کے مانگو، تم بس مانگو، ایسے مانگو جیسے مانگا جاتا ہے، اذا دعا، بے قرار ہو کر کے مانگو، اپنے آپ کو بھول جاؤ، دیوانہ وار مانگو، میں ضرور دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اعلان ہے قرآن مجید کے اندر۔ ہم کیوں نہیں مانگتے؟ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم بس بیٹھ کر کے جو دعائیں کچھ ہمیں یاد ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، زبان سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، دل سے اس کا کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا، تو لہٰذا وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی جا کر ایسی بے دم ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں تو ایسے مانگا کریں جیسے کوئی بچہ اپنے باپ سے مانگتا ہے، ایسے مانگا کریں جیسے کوئی اولاد اپنی ماں سے ضد کرتی ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں نا آپ کا بچہ آپ سے کچھ مانگتا ہے، کوئی ٹوائے مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی کھلونا، کوئی چیز مانگ رہا ہوتا ہے، بعض مرتبہ انسان دینے کی جو ہے اس میں نہیں ہوتا کنڈیشن میں، وہ اپنے کام کاروبار میں، اپنی الجھنوں میں لگا ہوا ہوتا ہے، بچہ مانگتا رہتا ہے۔ اب یہ کیا ہوتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ اس کو دلانا نہیں ہے، اس کے فائدے کی بھی چیز نہیں ہے ہوتا کیا ہے، بچے کے لیے وہ چیز ٹھیک بھی نہیں ہوتی، لیکن بچے کے بار بار ضد کرنے کی وجہ سے، بار بار ضد کرنے کی وجہ سے بالآخر ماں باپ کیا کرتے ہیں، اپنی جان چھڑانے کے لیے، اچھا بھائی تو لے لے، اچھا بھائی تو چل لے لے۔ تو ہوتا کیا ہے، یہ دنیا کا اصول ہے۔ اب آخرت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ بس جیسی ہم مانگیں انسٹنٹ قبولیت ہو، انسٹنٹ، ہم رکنا بھی نہیں چاہتے۔ کیا ہمارے اعمال بھی ایسے ہی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ اذان کی طرف نماز کی طرف اذان کی آواز آتی ہے ہم انسٹنٹلی جاتے ہیں؟ نہیں جاتے۔ یہ معاملہ ہمارے ساتھ عبادتوں کے ساتھ نہیں ہے، دعاؤں کے معاملے میں ہم سوچتے ہیں کہ ہماری ہر دعا قبول ہو۔ تو بہرحال جو ہے یہ میں کہہ رہا تھا کہ بے قرار ہو کر کے مانگو تو ضرور ملے گا، اور ہوتا بھی یہی ہے۔ دیکھیے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بڑی اچھی دعا، بڑی لچھے دار دعا مانگیں گے، بڑے اچھے الفاظ ہوں گے، بڑی زبردست طریقے سے ان کی دعائیں آپ سنیں گے تو آپ کہیں گے بھائی کیا دعا مانگی ہے، لیکن حقیقت سے کبھی کبھی اس کا واسطہ نہیں ہوتا، دل سے کنیکشن ہی نہیں ہوتا، تو وہ ظاہر سی بات ہے پھر دعا کہاں جائے گی۔ اور اگر دعا نہیں مانگی، الفاظ کوئی بہت زوردار نہیں ہے، معمولی سی دعا مانگی، لیکن مانگیے یہاں سے، وہ زبان سے نہیں نکل رہی، وہ یہاں سے نکل رہی ہے، وہ تیر کی طرح جا کر گرے گی، سیدھا ایسے ٹکرائے گی عرش سے جا کر کہ انشاءاللہ عز و جل پروردگار کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، اور پھر دینے میں کوئی کمی کے ساتھ ساتھ تاخیر بھی نہیں ہوگی، وقت بھی نہیں لگے گا۔ جیسے مانگنا تو بے قراری کے ساتھ چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو دو واقعے سناؤں، ایک واقعہ شاید آپ نے بہت مشہور ہے سنا ہو، دوسرا واقعہ اتنا زیادہ مشہور نہیں ہے شاید اس لیے آپ نہ سنا ہو، دونوں سنا دیتا ہوں۔ وہ واقعہ جو ہے وہ حجاج بن یوسف کی طرف منسوب ہے کہ کسی مسجد کے دروازے کے اوپر ایک اندھا کھڑا ہوا جو ہے وہ بھیک نہیں، دعا کے لیے کہتا تھا، دعا کے لیے کہتا تھا کہ ہر نمازی کو پکڑ لیا کرتا تھا کیونکہ آنکھوں سے نظر آتا نہیں تھا، کہاں جا رہے ہو بھائی؟ نماز کے لیے جا رہے ہو بھائی، میرے لیے دعا کرنا میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں، ہر نمازی کو پکڑ لیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ اس دن دروازے پر حجاج بن یوسف آ گیا، بڑا ظالم بادشاہ تھا یہ، اور اس نے بڑے معاملات اختیار کیے، خیر اللہ کے سپرد۔ تو جب یہ مسجد کے دروازے پر پہنچا ہے تو اس اندھے نے اپنے معمول کے مطابق اس کو بھی پکڑ لیا، کہاں جا رہے ہو بھائی؟ میرے لیے دعا کرنا میری آنکھیں واپس آ جائیں۔ تو حجاج نے کہا تمہیں معلوم ہے تم نے کس کو پکڑا ہے؟ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ انہیں مجھے کیا پتا تم کون ہو، میں تو پکڑ لیا، میں تو سب کو پکڑ دوں، تمہیں ہی پکڑ لیا۔ تو اس نے اپنا نام بتایا، میں حجاج ہوں ابن یوسف، اور میں اندر جا رہا ہوں نماز کے لیے، واپس آؤں گا تو تمہاری آنکھیں ٹھیک ہونی چاہیے، اور اگر تمہاری آنکھیں ٹھیک نہ ہوئی تو میں تمہاری گردن کاٹ دوں گا۔ اور اس نے 2 گارڈ بھی لگا دیے، 2 یا 4، کہ اس کا خیال رکھنا یہ اندھا بھاگنے نہ پائے۔ یہ کہہ کر کے وہ اندر چلے گیا۔ اب اس نے جو رو دھو کر کے دعائیں کرنی شروع کی اندھے نے، یا اللہ پہلے تو میں آنکھوں کے لیے مانگتا تھا، اب تو میں اپنی جان کے لیے مانگ رہا ہوں، میری آنکھیں لوٹا دے میرے پروردگار، میری آنکھیں نہ آئیں تو یہ مجھے مار دے گا، میں زندگی سے جاؤں گا، میں تو جان پہ بنائی، میں تو ختم ہونے کا وقت ہے، یا اللہ میرا
چلیے گا ٹائم آ گیا، پروردگار میری سن لے میرے مالک۔ کہتے ہیں اس طرح سے بے قرار ہو کر، اس طرح دیوانہ وار اس نے دعائیں مانگی کہ جتنی دیر میں حجاج بن یوسف نماز پڑھ کے واپس نکلا تو اس کی آنکھیں واپس آ چکی تھیں۔ تو اس نے یہی کہا کہ تم دوسروں سے کہتے تھے، کبھی خود اللہ سے تم نے دعا ہی نہیں کی، دوسروں سے تم کہتے رہتے تھے۔ تو ہمارا بھی یہی معمول ہے نا، ہم بھی کہتے ہیں بھائی دعا کرنا، بھائی دعا کرنا۔ کیا دعا کرنا؟ بہت سارے لوگ تو ہیں خاص دعا میں یاد رکھنا۔ ہمارے حضرت مولانا الیاس گھمن وہ کہتے ہیں کہ خاص دعا میں اپنے والد کو یاد نہیں رکھتا، اپنے آپ کو یاد نہیں رکھتا، میں تمہیں کیسے یاد رکھوں؟ مولانا الیاس گھمن کے الفاظ ہیں کہ بھائی خاص دعا کروانا چاہتے ہو تو علماء کا خاص خیال رکھا کرو۔ تم یہ تو کہتے ہو کہ خاص دعا میں یاد رکھنا، لیکن خاص ایک انسان سے ملنے والا اگر وہ عالم دین ہے، پورا محلہ اور عام طور سے بہت سارے لوگ ان سے وابستہ ہوتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان سے ملتے ہیں، اور اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ خاص دعا میں یاد رکھو۔ بیچارہ کس کس کو دعا میں یاد رکھے گا؟ وہ باقاعدہ کاپی بنا کر کے، ہمارے استاد تھے وہ کاپی بنا کر کے نام لکھ لیا کرتے تھے، اور باقاعدہ ان کاپی کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ کر کے دعا کیا کرتے تھے۔ ہر ایک کا معاملہ تو یہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ خاص دعا میں یاد رکھنا اور ان سے پوچھ لو کون سی خاص دعا، تو شاید اس کا ان کے پاس بھی جواب نہ ہو۔ تو ہوتا صرف یہی، ہم صرف کہتے رہتے ہیں دعا والے کام کریں، دعا لینے والی باتیں کریں، دعا لینے والے اعمال کریں، تو انشاءاللہ پھر جو دل سے دعا نکلے گی نا پھر وہ اثر رکھے گی۔ تو ایک واقعہ تو حجاج بن یوسف والا۔ دوسرا واقعہ بڑا مشہور ہے، شاید زیادہ مشہور نہ بھی ہو لیکن مجھے بڑا پسند ہے۔ حضرت مولانا اسلم شیخ پوری صاحب، انہوں نے کتاب لکھی ہے صدائے ممبر و محراب، ندائے ممبر و محراب۔ اس کتاب کے اندر یہ واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک شہر تھا اور اس شہر کے اندر جو ہے وہ بہت سارے لوگ تھے، اور ان لوگوں کے پاس اس دور کے اندر رواج یہ تھا کہ گھوڑے وغیرہ رکھتے تھے۔ گھوڑے رکھنے کا جیسے آج ہمارے یہاں بائک اور کار رکھنا جو ہے یہ بڑے فخر کی چیز سمجھا جاتا ہے، اس زمانے میں ان لوگوں کے پاس گھوڑے رکھنا یہ بڑے فخر کی چیز سمجھا جاتا تھا۔ تو لہٰذا ایک شخص تھا، غریب تھا اور اس کے پاس گھوڑا وغیرہ نہیں تھا، تو اللہ سے دعا کرتا تھا، یا اللہ گھوڑا دے دے، یا اللہ گھوڑا دے دے، یا اللہ گھوڑا دے دے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ فقط مانگنے سے اور محنت نہ کرنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، دنیا تمہارے جو ہے خواہشات کے مطابق نہیں چلے گی، اور تم سے پہلے اہل کتاب کی خواہشات پر بھی نہیں چلی۔ صرف خواہشات کر لینا اور کوئی محنت نہ کرنا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ جب بھی کوئی دعا کریں پہلے اس دعا کا جتنا دنیا کے اعتبار سے میدان اختیار کر سکتے ہیں اور جتنی محنت کر سکتے ہیں پہلے اس محنت کو کریں، اس میدان کو اختیار کریں، اس کے بعد پھر اللہ سے مانگیں، ضرور دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یا اللہ گھوڑا دے دے، یا اللہ گھوڑا دے دے۔ اب گھوڑا، وہ کوئی گھوڑا اختیار کرنے والی، گھوڑا خریدنے والی محنت تو ہے نہیں، بس دعا مانگ رہا ہے۔ مانگتے مانگتے ایک دن وہ جو ہے وہ نکل گیا جنگل میں، کہیں پتہ نہیں کہاں، کہیں کسی غیر آبادی کے پاس، آبادی کے باہر جو گیا ایک درخت کے نیچے جا کر کے بیٹھ گیا، یا اللہ گھوڑا دے دے، اور لگا ہوا ہے یا اللہ گھوڑا دے دے، یا اللہ گھوڑا دے دے، یا اللہ گھوڑا دے، بس لگا ہوا ہے اور کچھ اس کو پتہ ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ وہاں سے ایک پولیس والا گزر رہا تھا اپنی گھوڑی کے اوپر، اور وہ گھوڑی پیٹ سے تھی، حاملہ تھی، اور وہ پولیس والا جو اس نے دیکھا کہ گھوڑی نے بچہ دے دیا، اور آبادی سے تھوڑا دور تھا، تو اب اس نے دیکھا کہ بچے کو یہاں سے لے جانا بھی ضروری ہے۔ تو اب اس نے دائیں بائیں دیکھا کہ کس طریقے سے لے کے جاؤں، میں تو لے جا نہیں سکتا۔ تو اس نے دیکھا کہ پیڑ کے پیچھے ایک بندہ لگا ہوا ہے، یا اللہ گھوڑا دے دے، یا اللہ گھوڑا دے دے۔ تو یہ اٹھا پولیس والا اور جا کر کے اس کے کان پر ایک مارا۔ کیا کر رہا ہے؟ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہوں، یا اللہ گھوڑا دے دے۔ کیا تیری دعا قبول ہو گئی، ادھر آ میرے ساتھ۔ وہ گھوڑی کا بچہ جو چھوٹا گھوڑا تھا اس کو دیا کہ یہ میرے ساتھ اپنی گردن پر رکھ اور شہر تک لے کر کے چل۔ تو حضرت مولانا اسلم شیخ پوری صاحب نے لکھا کہ یہ شخص جو ہے وہ کندھے کے اوپر گھوڑا رکھ کر کے اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہتا ہے کہ یا اللہ تو سنتا تو ہے سمجھتا نہیں ہے۔ دیہاتی جو عرابی ہوتے تھے، بدو، عرب کے بدو، وہ ایسے ہوتے تھے، وہ ایسی باتیں کر دیا کرتے تھے، بے تکلفی تھی ان کی۔ تو کہنے لگا یا اللہ تو سنتا تو ہے سمجھتا نہیں ہے، میں نے گھوڑا مانگا تھا تاکہ میں اس کے اوپر بیٹھ سکوں، تو نے مجھے گھوڑا دیا کہ وہ میرے اوپر بیٹھ گیا۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، ہم اس طریقے کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو استغفر اللہ، ہمارے یہاں عوامی زبان میں تو کوئی اس طریقے کی بات کہہ بھی نہیں سکتا زبان سے، لیکن عرب کے جو بدو ہیں وہ اس قسم کی باتیں کر لیا کرتے تھے، اور اس قسم کی باتیں ان کی زبان سے نکل جایا کرتی تھیں۔ بے ادبی کا پہلو نہیں ہوتا تھا، بس وہ بدو ہوتے تھے اور ان کا لہجہ، لب و لہجہ ایسے ہی ہوتا تھا، تو لہٰذا اس نے بھی یہی بات کہہ دی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس قسم کی خالی الفاظ والی دعائیں اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم کچھ تھوڑی سی محنت کریں اور پھر کچھ تھوڑا سا بے قرار ہو کر کے اللہ سے مانگیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کو سنتا ہے۔ ترجمہ آپ کے سامنے آیا تھا گزشتہ نشست کے اندر، قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ اور رب کس کو کہتے ہیں؟ سورۃ فاتحہ کے اندر میں اچھی طریقے سے اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ فرمایا ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس،
لوگوں کے معبود کی، الہ کہتے ہیں معبود کو، جس کو رکوع کیا جائے، جس کو سجدہ کیا جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس کے سامنے بندگی کا اظہار کیا جائے، اس کو کہتے ہیں الہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی 3 صفات آئی ہیں، 3 صفات: رب، ملک اور الہ۔ یہ تینوں صفات پروردگار کی ہیں اور تینوں صفات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ تینوں صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص لفظ استعمال کیا ہے، وہ ہے ناس۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ ناس کے معنی سمجھتے ہیں؟ میں نے بھی ترجمہ کیا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ناس کے معنی آتے ہیں لوگ، عوام، پبلک۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کا رب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ صرف لوگوں کا رب نہیں ہے، جناتوں کا بھی رب ہے، فرشتوں کا بھی رب ہے، زمین آسمان کا رب ہے، جانوروں کا بھی رب ہے، سبھی کا رب ہے۔ تو اس نے صرف یہ کیوں کہا کہ لوگوں کا رب؟ بات دراصل یہ ہے کہ پروردگار نے لوگوں کی نسبت اپنے ساتھ کر دی، لوگوں کا رب، لوگوں کا بادشاہ، لوگوں کا معبود، لوگوں کی نسبت اپنی طرف کر دی، اپنے ساتھ کر دی۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، یہ اصول یاد رکھیے گا کہ جب کسی چھوٹے کی نسبت کسی بڑے کی طرف کر دی جاتی ہے تو پھر اس چھوٹے کا مقام بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بیت اللہ، بیت اللہ کے معنی آتے ہیں اللہ کا گھر۔ تو یہ جو ہمارے جتنے گھر ہیں، جتنی مسجدیں ہیں، یہ سب اللہ کا گھر ہے، اور جن گھروں میں ہم رہتے ہیں یہ سب بھی اللہ کے گھر ہیں۔ کائنات اللہ کی ہے تو ہمارے گھر بھی اللہ کے ہیں، لیکن ان گھروں کو، ان مسجدوں کو بیت اللہ نہیں کہا جاتا، خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی جائے اور پھر اس کا مقام بھی بڑا ہو جائے۔ چھوٹے کی نسبت بڑے کی طرف کر دو تو پھر وہ چھوٹا بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھے کہ اگر کسی شخص نے پتھر لگا رکھا ہے اپنے گھر کے اندر بڑا قیمتی، تو ایک پتھر تو وہ ہے جو مسجدوں کے اندر ممبر اور محراب کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے، جس کے اوپر علماء بیٹھتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں۔ اور ایک پتھر وہ ہے جو لوگوں کے گھروں کے اندر لگا ہوا ہے، اور بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ اپنے گھروں کے اندر مسجد کے ممبر والے پتھر سے زیادہ قیمتی پتھر لگا لیتے ہیں۔ بلکہ میں جو ہے ایک طریقے سے یوں سمجھ لیجیے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، سمجھانے کے لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے باتھ روموں کے اندر ایسے پتھر لگا رکھے ہوتے ہیں جو بڑے قیمتی ہوتے ہیں، بہت اونچے ہوتے ہیں، بڑے قیمتی ہوتے ہیں، اور بعض مرتبہ مسجد کے ممبر کے اوپر اتنا قیمتی پتھر نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جو مسجد کے ممبر کا اور محراب کا پتھر ہے، یہ بڑا اعلیٰ اور بڑے اونچے درجے کا سمجھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نسبت کس طرف ہے؟ اس کی نسبت انبیاء کی طرف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، کہ اللہ کے رسول اس پر بیٹھ کر یا اس پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو لہٰذا کتنے قیمتی پتھر لوگوں کی دیواروں پر، باتھ روموں میں کیوں نہ ہوں، وہ قیمتی تو ہو سکتا ہے، اعلیٰ اور افضل نہیں ہو سکتا۔ یہی معاملہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار فرمایا کہ لوگوں کی نسبت اپنی طرف کر کے لوگوں کو بڑا مقام دے دیا، عوام کو بڑا مقام دے دیا، بڑے سے جوڑ کر چھوٹے کو بڑا بنا دیا جاتا ہے۔ لہذا یہی معاملہ صحابہ کرام کا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے رہتے تھے، اللہ کے رسول کو دیکھتے تھے، اللہ کے رسول کے ساتھ کھاتے اور پیتے تھے، سفر کرتے تھے، تو ان کا مقام جو ہے وہ دنیا میں سب سے اونچا سمجھا جائے گا نبیوں کے بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اونچی، اللہ کے رسول کے صحابہ کا مقام اونچا۔ دنیا میں انبیاء کے بعد اگر کوئی سب سے اعلیٰ، سب سے افضل انسان ہے تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کا مجمع بھی جو ہے بڑا اونچا بنایا ہے اور ان کو بڑا مقام عطا فرمایا کہ قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی۔ لوگ یعنی کہ انسان، یعنی کہ میں اور آپ، اشرف المخلوقات، اللہ تعالیٰ کی سب سے خوبصورت مخلوق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہترین سانچے میں انسان کو ڈالا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے بہترین سٹرکچر وہ تمہارا بنا ہے، انسانوں کا بنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب یہ بتا دیا کہ سب سے خوبصورت انسان ہے، اچھا مجھے ایک واقعہ یاد آیا اور بڑا اچھا لطیفہ بھی ہے، واقعہ بھی ہے، کہ وہ منصوری یا عباسی خلیفہ، اس کا وزیر تھا موسیٰ بن عیسیٰ۔ تو وہ موسیٰ بن عیسیٰ جو ہے وہ ایک مرتبہ اپنی بیوی کے ساتھ گھر کی بیلکنی کے اندر کھڑا ہوا تھا اور 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا، اور محبت کرتے کرتے کچھ الفاظ جذبات میں آ کر کے زبان سے نکال دیے کہ بیگم اگر تم چاند سے خوبصورت نہیں تو تمہیں 3 طلاق، تم تو بڑی خوبصورت ہو، تم چاند سے خوبصورت نہیں تو تمہیں 3 طلاق۔
اب وہ یہ جب یہ زبان سے الفاظ نکلے اس کو خیال ہے میں نے کیا کہہ دیا. اچھا وہ خاتون بھی جو ہے پردے میں چلی گئی کہ بہرحال میں جتنی بھی خوبصورت ہوں چاند سے خوبصورت تو نہیں ہو سکتی, وہ چلی گئی. اس نے پھر علماء کو بلایا کہ میں نے تو یہ کہہ دیا, تو علماء نے کہا بھائی طلاق پڑ گئی آپ کی بیوی کو, ظاہر سی بات ہے کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے. تو جب امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا تو فجر کی نماز میں لوگ آتے تھے, ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. تو جیسے انہوں نے دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں اور موسیٰ بن عیسیٰ بھی آیا ہے, تو انہوں نے یہی صورت والتین والزیتون پڑھنی شروع کر دی, تلاوت کرنی شروع کر دی, اور پھر فرمایا لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم. تو لوگوں نے پھر اعتراض کیا کہ قرآن غلط پڑھ رہے ہیں آپ, لقد خلقنا القمر تھوڑی ہے, لقد خلقنا الانسان ہے, انسان سب سے خوبصورت ہے. کہنے لگے جی میں نے تو قرآن غلط نہیں پڑھا, رات کو علماء نے یہی فتویٰ دیا ہے کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے, تو میں نے یہی کہا ہے لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم. تو کہ نہیں چاند نہیں, انسان خوبصورت ہے. فرمایا کہ انسان خوبصورت ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ بن عیسیٰ کی جو گھر والی ہے وہ بھی خوبصورت ہے, وہ کیونکہ وہ بھی انسان ہے, اور ظاہر سی بات ہے جب چاند سے بھی خوبصورت ہو گئی تو طلاق نہیں پڑی. اس پر جو ہے وہ ان کی شہرت ہو گئی, اور لوگوں کو مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا. یہ ہوتا ہے جب علماء سے لوگ جڑتے ہیں, علماء سے جڑا کریں, ان کی نجی مجالس میں بیٹھا کریں, ان کی خصوصی خدمات کیا کریں. یہ علماء کا ہی جگرہ ہے کہ کم سے کم تنخواہوں میں اور بہت تھوڑے جو ہے وہ ملنے والی اجرت کے اندر گزارا کرتے ہیں, اور اس کے باوجود مکمل اور صحیح دین آپ تک پہنچاتے ہیں, اس کے باوجود آپ کی کڑوی کسیلی بھی برداشت کرتے ہیں. مساجد کے اندر کے مناظر ہم دیکھ رہے ہیں آج بھی ان پڑھے لکھے لوگوں کے دور میں, آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں علماء کے تعلق سے لوگوں کی سوچ اتنی گھٹی, اور سارے ایسے نہیں ہیں, ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں, لیکن اکثر لوگوں کا اب دماغ خراب ہو چکا ہے کیونکہ علماء کو کچھ سمجھتے ہی نہیں, نہ جانے کیا ذہنوں کے اندر باتیں بیٹھی ہوئی ہیں. تو ضرورت اس بات کی کہ علماء کے ساتھ جڑا کریں. عالم عالم ہوتا ہے چاہے گناہ گاری کیوں نہ ہو, یہ بات یاد رکھیے گا. عالم عالم ہوتا ہے چاہے وہ جو ہے وہ بہت زیادہ نافرمان کیوں نہ اللہ تعالیٰ کا, بہرحال وہ عالم ہے. کوئی نہ کوئی خوبی اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا علم دیا, اس کے سینے میں اس کے سینے کو پسند فرمایا اپنے علم کے لیے, اپنے قرآن کے لیے, اپنی حدیث کے لیے. اس بات کا خیال کرتے ہوئے اپنے علماء کا لحاظ رکھا کریں. تو بھائی یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, قل اعوذ برب الناس کا ترجمہ چل رہا تھا, فرمایا کہ من شر الوسواس الخناس, وسوسہ ڈالنے والے اور چھپ جانے والوں کے شر سے, وسوسہ ڈالنے والے اور چھپ جانے والے کے شر سے. یہ جو وسوسہ ڈالنا ہے شیطان کی بہت بڑا شیطان کا ہتھیار ہے, یہ وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے, ہر انسان کے ساتھ. بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ لگا رہتا ہے ساری زندگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. تو ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے, لیکن میرا شیطان جو ہے وہ مسلمان ہو چکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر شیطان نے بھی کلمہ پڑھ لیا, اور ہمارے جیسوں کی صحبت میں شیطان رہتا ہوگا تو ہمیں بھی دیکھتا ہوگا یہ کیسے لوگ ہیں, مجھے بھی فیل کر دیا. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے اور یہ وسوسہ دیتا ہے, اور اس کا وسوسہ کتنا خطرناک ہے, کتنا خطرناک ہے. اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر, کیونکہ اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر ہمارے ہاں تو باتھ روم وغیرہ گھروں میں نہیں ہوتے تھے, اور اب تو اٹیچ باتھ روم اپنے کمروں کے اندر آ گئے. پہلے نہیں تھا یہ معاملہ. خواتین جو ہیں وہ رات میں آبادی سے تھوڑا دور جا کر اپنی ضرورت کو پورا کیا کرتی تھیں, قضاء حاجت کیا کرتی تھیں کسی محرم کے ساتھ جا کر. تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ ضرورت پیش آئی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے, تو تھوڑا مدینے سے کچھ فاصلے کے اوپر جا کر کے آپ نے ضرورت کو پورا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے. جب واپس آ رہے تھے تو 2 انصاری صحابی وہ بھی اندھیرے میں کہیں سے آ رہے تھے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کے ساتھ آگے اور یہ دونوں انصاری صحابی پیچھے پیچھے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا جو ہے احساس ہوا کہ 2 لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم گواہ رہنا یہ صفیہ ہیں, یہ میری بیوی ہے, میرے ساتھ ہے, میں محمد بن عبداللہ اور یہ میری بیوی صفیہ, میں اللہ کا رسول, یہ میرے ساتھ ہے, میری اپنی بیوی کے ساتھ ہوں. تم اس قسم کے وسوسے کا جو ہے مطلب کہنے کا یہی تھا کہ تم اس قسم کے وسوسے کا شکار نہ ہونا کہ میں کسی غیر محرم عورت کے ساتھ رات کی تنہائی میں نکل آیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سبحان اللہ حاشا وکلا, ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے بارے میں یہ وسوسہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مقدس اور بابرکت ہستی رات کے اندھیرے میں کسی غیر محرم کے ساتھ نکلے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں شیطان سب کے ساتھ لگا ہوا ہے, اتنا خبیث ہے, اتنا خناس ہے کہ نبی جیسی ہستی کے بارے میں صحابہ جیسی ہستی کے دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے. میں اور آپ کس کھیت کی گاجر اور مولی ہیں, میری اور آپ کی کیا حیثیت, کیا اوقات. تو بھائی ضرورت اس بات کی کہ ان باتوں سے بچیں,
اور وسوسہ نہ کیا کریں کسی کے بارے میں، بدگمانی نہ کیا کریں کسی کے بارے میں، کچھ بات دیکھ لی، کچھ سوچ لی، فوراً ایک ذہن بنا لیا، نہیں، بہت غلط بات ہے۔ اپنے ذہنوں کو صاف رکھیں۔ ایک آخری بات بتاؤں، بات ختم کروں، کہ وہ مسجد کے اندر جو ہے وہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 4-5 لوگ، جسے بیٹھ جاتے ہیں، نماز کا وقت نہیں ہوتا، نماز پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، نماز سے پہلے بیٹھ جاتے ہیں، 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے تھے حلقہ بنا کر کے، سرکل بنا کر کے۔ انہوں نے دیکھا کہ مسجد کے جو امام صاحب ہیں، امام صاحب، وہ مسجد کے امام صاحب کھڑے ہو کر کے پانی پی رہے ہیں، کھڑے ہو پانی پی رہے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو ملا کو، یہی لینگویج استعمال کرتے ہیں، آپ کو شاید تھوڑا سا عجیب سا لگے، میں گراؤنڈ لیول پر جا کر کے بتا رہا ہوں، یہی لینگویج استعمال کرتے ہیں لوگ آج کل، دیکھو ملا کو، کہ کسی لچھے دار تقریر کرتا ہے ممبر کے اوپر بیٹھ کر کے کہ سنتوں پر عمل کرو، سنتوں پر عمل کرو، سنتوں پر عمل کرو، خود سنت پر اس کا عمل ہے نہیں، کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہے۔ چلو باہر محلے میں لوگوں کو بتائیں ذرا، لوگوں کو اس کی حقیقت تو پتہ چلے کہ یہ کون ہے، کیا ہے، کتنے پانی میں۔ تو ان 4-5 لوگوں میں ایک بندہ تھوڑا سمجھدار بھی تھا، تو اس نے کہا اللہ کے بندو، باہر جا کر کسی سے کچھ کہنے سے پہلے ایک مرتبہ ان سے پوچھ تو لو، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بدگمان ہو۔ کاہے کی بدگمانی، تم کچھ زیادہ پازیٹیو مائنڈ ہو، کھڑے ہو کے پانی پی رہے، صاف ہمیں دکھ رہا ہے کہ کھڑے ہو کے پانی پی رہا، پانی بیٹھ کے پینا چاہیے، اب اس میں بھی کیا پوچھ گچھ کرنا، کہیں پوچھ لو، معلوم کر لو، کیا پتہ کچھ پتہ چلے۔ تو اس بندے کی بات لوگوں کو سمجھ میں آئی، کہنے لگے کہ امام صاحب، ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہیں، جبکہ پانی تو بیٹھ کے پینا چاہیے، آپ نے بتایا۔ تو کہنے لگے امام صاحب، کہنے لگے کہ بھائی یہ زمزم کا پانی ہے، زمزم کا پتہ ہے نا، زمزم کا پانی کھڑے ہو کے پیا جاتا ہے، وضو کے بعد کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کے پیا جاتا ہے، اور زمزم کا پانی، یہ 2 پانی ایسے جو کھڑے ہو کے پیے جاتے ہیں۔ پوچھتے نہیں تو کیا ہوتا، پورے محلے کے اندر یہ بات گا دیتے۔ اچھا یہ ہوتا ہی نہیں ہوتا آج بھی، کسی کی کوئی بات ہوتی ہے اسی کو پتہ نہیں ہوتی، پورے محلے کے اندر ہم اس کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، غلط بات ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو بھائی عرض یہ کر رہا تھا کہ کسی کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے، کسی کے بارے میں غلط بات نہیں سوچنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے اور چھپ جانے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس، وہ وسوسہ ڈالنے والا چاہے جناتوں میں سے ہو، والناس چاہے لوگوں میں سے ہو، انسانوں میں سے ہو۔ تو انشاءاللہ آج ہم نے سورۃ الناس کا جو ترجمہ ہے وہ مکمل کر لیا۔ اب انشاءاللہ عز و جل اگلی نشست کے اندر قل اعوذ برب الفلق، اس کا ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے آئے گا اور اس کی تھوڑی سی وضاحت اور تشریح آپ کے سامنے آئے گی۔ پروردگار ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔